السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 22 اور اس کی پہلی سطر۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور جادوگروں کا قصہ چل رہا ہے۔ سبق کے طرف ہم پڑھنے سے پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فرعون ایک ہی تھا، جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فرعون ایک ہی تھا۔ فرعون ایک نہیں تھا، فرعون دو تھے۔ ایک تو وہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے، جس فرعون کو خواب آیا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر اس وقت کے جادوگروں نے یہ کی تھی کہ تیری سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ایک بچہ آئے گا۔ پھر اس فرعون نے اپنے گماشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اب بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، اور جو بچی پیدا ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں کیا ہے۔ اس فرعون کا نام تھا رعمسیس یا رعمیس۔ اس ہی فرعون کے گھر میں جو کہتا تھا کہ ہم نے بچوں کو قتل کرنا ہے، اس ڈر سے کہ میری سلطنت کو کوئی خراب نہ کر دے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ نے اسی کے گھر کے اندر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں سے پلوایا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ فرعون جب مرا نا، اس کا آگے بیٹا آیا جس کا نام تھا منفتاح۔ منفتاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ہوتے ہوئے نبوت ملی تھی۔ بعض بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوگی، ان کے لیے تو یاد دہانی ہے، بعض کے لیے بات نہیں ہوگی۔ تفسیر القرآن تفسیر ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی اردو میں، PDF کے اندر بھی موجود ہے اور پلے اسٹور پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس ہی آیت کے تناظر میں آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو فرعون تھا نا منفتاح، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا دکھاؤ معجزہ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت وہ جو اپنے بغل سے ہاتھ نکالا تھا وہ سفید نظر آنے لگا، اور دوسرے نمبر پر جو معجزہ سانپ والا دکھایا تھا، یہ منفتاح کی بات ہے جو رعمسیس کا بیٹا تھا۔ وہ جو رعمسیس فرعون تھا نا، اس نے بھی بچوں کو قتل کروایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ اور یہ جو فرعون تھا منفتاح رعمسیس کا بیٹا، اس نے بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا تھا حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد۔ اتنی بات کی سمجھ لگی ہے نا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ اس کا ذکر آج کے سبق میں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو معجزہ دکھایا، اور وہ سارے آدھے جادوگر، سارے نہیں، سورہ یونس کے اندر آتا ہے کچھ جادوگر ایمان لے کر آئے تھے، جس کو فرعون نے کہا تھا کہ اس کے تمہارے میں مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا۔ ان کو یہ دھمکی دی تو جو اس کے گماشتے تھے نا اس فرعون منفتاح کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے موسیٰ کو چھوڑ دیا نا، اور وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا
تو یہ لوگ تمہاری سلطنت کو خراب کریں گے، زمین کے اوپر فساد کریں گے، تم سے لوگوں کو دور کریں گے، اپنے رب کی طرف دعوت دیں گے۔ تو پھر اس فرعون نے بھی یعنی کہ من فتح نے بھی یہ کہا تھا کہ موسیٰ تمہیں بھی قتل کروں گا، اور تمہارے سے جو اولاد پیدا ہوگی بنی اسرائیلیوں، تمہارے بچوں کو قتل کروں گا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمارے ساتھ پہلے بھی اس نے ایسے کیا تھا جب آپ نہیں آئے تھے، اب آپ آ چکے ہیں تو یہ ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کر رہا ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس نے دھمکی دی نا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، یہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ استعین باللہ، اب تم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ نمبر 2، تم نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اے فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، ویذرک وآلہتک، اور وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں۔ اے موسیٰ، فرعون کو اس کے سردار کہتے ہیں اے فرعون، اگر تم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا نا، اور اس کے ساتھ جو پہلے ہی ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تمہاری سارے سلطنت کو یہ خراب بھی کریں گے، اور تمہارے معبودوں کو یہ لوگ موسیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرعون کے زمانے کے اندر فرعون اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے اپنے رب بھی بنائے ہوئے تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، معلوم ہوا کہ فرعون نے اپنے بھی معبود بنائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا، اور اس نے اور بھی رب بنائے ہوئے تھے۔ اسی کے دور کے اندر جو ہے نا یہ ستاروں کی اور سورج کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور اسی کے دور کے اندر جو ہے نا یہ گائے کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی۔ گائے کی پوجا شروع سے آ رہی تھی، لیکن اس فرعون کے دور کے اندر بھی ہوتی تھی۔ تو اسی کے بارے میں فرعون کے جو گماشتے ہیں نا وہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بادشاہوں کو نا، یہ بڑے لوگوں کو، یہ تیلی لگانے والے ان کے چمچے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ کچھ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، لیکن جو اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ تیلیاں لگاتے ہیں۔ فرعون کو بھی اس کے چیلے چانٹوں نے تیلیاں لگائی تھی کہ ان کو قتل کرو۔ تو پھر فرعون نے کہا تھا کہ ہاں میں ان کو قتل کروں گا، آگے بیان آ رہا ہے۔ قالا، تو اس فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ کریں گے، زندہ رکھیں گے، وإنا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم اس معاملے میں ان پر غالب ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کتنی دفعہ کیا گیا؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ کب جب موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں تھے، اور دوسری دفعہ کب جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ آگے قال موسیٰ، جب اس نے کہا نا قتل کروں گا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لقوم ہی، اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور تم ثابت قدم رہنا، اب ایمان سے پھر نہ جانا، واصبروا، اور صبر کرو۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے محترم بھائیو، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب پریشانی آ جائے نا کوئی، اس وقت سر نہ پکڑ کے بیٹھو، فوراً نماز کی طرف آؤ۔ فرضی نماز کی بات نہیں ہو رہی، نفلی نماز کی بات ہو رہی۔ جو ہی پریشانی آئے نا، یہ بڑا اعلیٰ نسخہ ہے، واللہ العظیم یہ بڑا اعلیٰ نسخہ ہے۔ پریشانی کوئی بھی آ جائے، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ مولانا عبید الرحمان محسن صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، حافظہ اللہ تعالی، ان کے والد محترم مولانا یوسف راجو والوی رحمہ اللہ، جب یہ فوت ہوئے نا تو ان کی بیگم کو بڑا صدمہ لگا، بڑے نیک انسان تھے۔ جب یہ فوت ہوئے، ان کی میت گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ نفل ادا کر رہی تھی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا۔
یہ قرآن کا نسخہ ہے. پریشانی آ جائے نا تو یہ مولویوں کی طرف اور اس طرح پیروں فقیروں کی طرف نہ بھاگو, نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے کہا نا قتل کروں گا, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں اب تمہارے اوپر آزمائش آئے گی, استعینوا باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا, واصبروا, اور تم صبر کرنا, ان الارض للہ, بے شک یہ ساری کی ساری زمین تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ساری اللہ کی زمین ہے. یورث من یشاء, وہ اس کا جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, والعاقبۃ للمتقین, اور اچھا انجام متقین کا ہی ہوتا ہے. وارث اپنے بندوں میں سے اللہ کفار کو بھی بناتے ہیں. کفار بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا, نیک نہیں ہے لیکن ہے تو اللہ کے بندے, پیدا تو اللہ نے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں, ایم پی اے بنا دیا, ایم این اے بنا دیا, حکمرانی عطا کر دی, وزیر اعظم وزیر اللہ بن گیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں, لیکن اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر عاقبۃ الظالمین بھی آیا ہے. ادھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہاں مومنوں کے لیے متقین کے لیے بھی عاقبہ کا لفظ ہے, یہاں کفار کے لیے بھی عاقبہ کا لفظ ہے. تو میرے بھائیوں, العاقبہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا انجام, خالی عاقبہ کا مطلب ہوتا ہے برا انجام. بات کو سمجھ, اللہ اکبر کبیرہ. قالوا, تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ایمان لے کر آئے تھے, ہے موسیٰ علیہ السلام, او زینا, ہمیں تکلیف دی گئی ہے, من قبل ان تأتینا, اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے تھے, ومن بعد ما جئتنا, اور اس کے بعد کہ آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہمیں پہلے بھی یہ دھمکیاں دی گئی, ہمارے بچوں کو پہلے بھی قتل کیا گیا جب آپ ابھی نہیں آئے تھے, اب آپ آ چکے ہیں تو اب بھی ہمیں یہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. قالا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, عسیٰ ربک, ان قریب تمہارا رب, ان یہلک عدوکم, تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا, ویستخلفکم فی الارض, اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا. اب اللہ نے پھر ان کو ہلاک کیا, کیسے ہلاک کیا تھا, وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. من فتا, جو فرعون تھا یہ بھی مر گیا. اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں فینظر کیف تعملون, اور وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا مسلمانوں, تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. ان کفار کو تو حکمرانی عطا کی ہے, یہ تو اللہ کی بغاوت پر اترے ہیں. اللہ تمہیں بھی حکمرانی عطا کرے گا, اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق